منتخب نمائندگان یہاں پہ موجود ہیں، آپ کے صدور صاحبان سے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ میں اپنی طرف سے چند باتیں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر جس موضوع پہ بھی آپ جو ہے وہ چاہیں گے کہ اس موضوع پہ بھی جو ہے وہ بات ہوگی۔ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون بطور جماعت کے صدر میاں شہباز شریف صاحب اور ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب، ان کا یہ پیغام بھی ہے اور ان کا یہ عزم بھی ہے، اور اس کو میاں شہباز شریف صاحب نے جب آپ کے دھرنے اسلام آباد میں شرکت کی تھی تو انہوں نے بڑے ہی دو ٹوک انداز میں یہ بات وہاں پہ کمٹ کی تھی کہ آپ اپنے اس احتجاج کے لیے جو بھی لاہ عمل اختیار کریں گے، ہم اس میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کا لانگ مارچ جیسے ہی پنجاب میں داخل ہوگا، بحیثیت صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر شہر ہر قصبے میں پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے اس لانگ مارچ کا استقبال کرے گی، اور جب آپ یہاں لاہور پہنچیں گے اور پھر اسلام آباد کی طرف آپ روانہ ہوں گے تو ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اس لانگ مارچ کے سفر میں آپ کو جس جگہ پہ، جہاں سے آپ پنجاب میں داخل ہوں اور اس کے بعد آپ راولپنڈی اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں، جس جگہ پہ جس قسم کی سہولت جو ہے وہ درکار ہو وہ آپ ہمیں حکم کیجیے گا۔ انصاری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ ہمیں ابھی سے نوٹ کروا دیں، جب چاہیں جو حکم کریں گے، جو خدمت ہمارے ذمہ ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ ہر خدمت جو ہے وہ انجام دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزادی صحافت جو ہے، ہماری سیاسی سوجھ بوجھ، ہمارے سیاسی شعور کے مطابق صحافت کی آزادی کے بغیر کوئی جمہوریت کا تصور ہی نہیں ہے، جمہوری آزادیوں کا کوئی تصور نہیں ہے، اور کوئی بھی جمہوری معاشرہ جو ہے وہ نہ پنپ سکتا ہے، نہ قائم ہو سکتا ہے، نہ آگے بڑھ سکتا ہے بجز اس کے کہ اس معاشرے میں صحافت جو ہے وہ آزاد ہے، اور صحافت کی آزادی جو ہے وہی ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے جاتی ہے۔ صحافت کی آزادی پہ قدغن جو ہے یہ یا اس کا گلا دبانے کی یہ کوشش کو آج سے نہیں ہے، یہ شروع سے جو ہے وہ جب سے آمریت کے سائے پاکستان میں جو ہے وہ چھانے اور دراز ہونے لگے تو اس وقت سے ہے، لیکن ہر مرتبہ صحافت کے علمبرداروں نے، صحافت کے ذمہ داروں نے، صحافت کے لیے کام کرنے والے صحافیوں نے بھی، کارکنوں نے بھی اور ان کے قائدین نے بھی بے مثال قربانیاں دے کے جو ہے یہ صحافت کی آزادی کو جو ہے وہ قائم رکھا ہے۔ یہ صحافت کی آزادی جو ہے یہ کسی بھی حکومت نے جو ہے وہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی، یہ ہمیشہ صحافی برادری نے اپنی جدوجہد کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ یہ اس وقت جو معاملہ ہو رہا ہے، جب صحافت کو اور صحافیوں کو ڈرانے کا، دمکانے کا، لالچ دینے کا یہ تمام حربے جب ناکام ہوئے ہیں تو اب اس ظلم اور جبر کو ایک لیگل فارم دینے کے لیے جو ہے وہ یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو ہے وہ قیام جو ہے وہ عمل میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہوگا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ وہ ظلم جو آج تک روا رکھا گیا ہے، اس ظلم کو لیگلائز کرنے کے لیے، کیونکہ اس ظلم کے خلاف عوامی رائے جو ہے وہ متحد ہو چکی ہے،
عوامی رائے جو ہے وہ جاگ چکی ہے، لوگ اویئر ہو چکے ہیں، اس لیے اب وہ ظلم کو روا رکھا جانا جو ہے وہ اب مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب یہ مشکل نظر آ رہا ہے کہ اب آپ کسی کو اٹھائیں اور اٹھا کے جو ہے وہ دنوں مہینوں رکھے اور آپ کو کوئی پوچھے نہ۔ اب جب آپ مطیع اللہ جان کو اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو اگلے 2-3 گھنٹوں میں جب پورا ملک پوچھتا ہے اور میڈیا اور تمام سیاسی لوگ، تمام جو ہے وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ جب سوال کرتے ہیں تو پھر اسے چند گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ آپ کو رہا کرنا پڑتا ہے۔ اب جب آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ آپ کو جواب دہی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اب آپ اس ظلم اور جبر کو ایک قانونی شکل دے کے جو ہے وہ اس کو آگے جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب یہ جبر جو ہے، اب چینلز کو جو ہے وہ بند کرنا، پھر اس کے بعد پیمرا، اب پیمرا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ پیمرا بنایا تو گیا تھا کہ وہ میڈیا کو ریگولیٹ کرے گا، تو وہ کون سا ریگولیشن جو ہے وہ کر رہا ہے؟ ماسوا اس کے کہ جی فلاں کو آف ایئر کر دو، فلاں کو جو ہے اس کا پروگرام بند کر دو، فلاں کو جو ہے وہ آپ اپنے چینل سے جو ہے وہ نکال دو۔ اب حامد میر کو آف ایئر کیا گیا ہے، کیوں؟ اگر کوئی اس کے ذمے آپ نے بات لگائی ہے تو بھی لائیں نا سامنے، آپ لائیں اس بات کو سامنے، کس بات پہ جو ہے وہ ان کو آف ایئر کیا گیا ہے؟ یہ اب سوال ہوتا ہے۔ اب سار عالم کو جس دن فائر لگا ہے تو اس دن موجودہ حکومت کے وزیر داخلہ صاحب بھی اور وزیر اطلاع صاحب بھی، انہوں نے آ کے میڈیا پہ یہ کہا نہیں ہے کہ جی ایک دن میں ہم بس یہ سارا FIR درج ہو گئی ہے، وہ میری فلاں سے بھی بات ہو گئی ہے، فلاں سے بھی بات ہو گئی ہے، یہ 1-2 دنوں میں جو ہے وہ مل جائیں گے ملزم۔ تو وہ کہاں ہے وہ ملزم؟ وہ ملزم جو کیمروں میں محفوظ ہے، جو نظر آ رہا ہے، تو وہ آج تک اس ملک کی لا انفورسنگ ایجنسیز کو کیوں نہیں مل سکا؟ قوم اس بات کا سوال کرتی ہے، میڈیا یہ بات پوچھتا ہے کہ جناب وہ ملزم جو آپ 2-3 دنوں میں پکڑ کے پوری قوم کے سامنے لانا چاہتے تھے، وہ ملزم کہاں ہے؟ وہ جس نے ابصار عالم کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کیا، لائیں اس کو سامنے۔ مطیع اللہ جان کو جب اغوا کیا گیا تو وہاں پہ وہ کیمرے کیوں بند تھے؟ اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ طلعت حسین کو جو ہے وہ آف ایئر کیا گیا۔ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ جس چینل پہ جاتے ہیں 2-3 پروگرام ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ اس چینل سے جو ہے وہ نکال دیے جاتے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے گھوم پھر کے تمام چینل جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ 2-3 پروگرام کروا چکے ہیں، کسی جگہ پہ جو ہے وہ ٹک نہیں پا رہے۔ اب سارے لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ اپنی بات کرنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہیں۔ مین جو ہے وہ میڈیا کے اوپر ان کو آنے سے جو ہے وہ روکا گیا ہے۔ تو معاملہ یہ کہ ان کا گناہ بتایا جائے، ان کا قصور بتایا جائے، اور پھر جب آپ بڑے چینلز کے اوپر اس طرح سے دباؤ ڈال کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مجبور کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ ان کو اور مزید دمکانے کے لیے اور جو ہے وہ منوانے کے لیے جو ہے آپ ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ میر شکیل الرحمان کو آپ نے پکڑا، ان کو آپ نے 7-8 ماہ جو ہے وہ جیل میں رکھا، پابند سلاسل رکھا۔ آپ بتائیں نا اس کا کیا جرم تھا؟ اس کا کیا جرم تھا کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ گرفتار کر کے اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بنایا؟ وہ مقدمہ جو بنایا، اس مقدمے کی اوقات، اس مقدمے کی حقیقت یہی ہے کہ جب 7-8 ماہ بعد سپریم کورٹ میں وہ کیس پیش ہوا تو وہاں پہ جب ججز نے ٹوٹل 3 کوشچن کیے تو نیب کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی پھر ہم فیصلہ لکھوائیں، تو ہاتھ جوڑ کے نیب کھڑا ہو گیا کہ نہیں جی فیصلہ نہ آپ لکھوائیں، ہم درخواست کی ویسے ہی مخالفت نہیں کرتے، آپ ضمانت لیں گے۔ یہ کیس تھا آپ کا۔ اس کیس میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ان کو 7-8 ماہ جو ہے وہ آپ نے ان کو قید رکھا۔ تو یہ وہ ظلم ہے، یہ وہ زیادتی ہے جو اب پیمرا کے ذریعے سے بھی پوری طرح سے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو نہیں رہی۔ کوشش ہو رہی ہے لیکن ہو نہیں رہی۔ وہ اپنا طور کو جن لوگوں نے جو ہے اس کے گھر میں فلیٹ میں گھس کے جنہوں نے مارا، ان کی وہ ویڈیو جو ہے وہ ساری سامنے ہے، بتایا جائے کہ وہ کون لوگ تھے، یا پھر حکومت جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کرے
کہ اس میں اتنی سخت نہیں ہے، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان ملزموں کو جو ہے وہ گرفتار کر سکے۔ جب آپ جو ہے وہ یہ بات آج جو آپ کی بیزتی، کیونکہ آپ تو ویسے ہی خیر بیزتی پروف ہے، آپ کو جو ہے وہ عزت کا احساس نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آج نیوزی لینڈ کی ٹیم جو آئی ہوئی تھی یہاں پہ ایک سیریز کھیلنے کے لیے، انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ کھیلنے سے انکار کر دیا اور وہ اپنا ٹور جو ہے اس کو کلوز کر کے جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں۔ تو کیا کہا انہوں نے کہا کہ جی ہم اس لیے واپس جا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سیکورٹی پرابلم ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ سیکورٹی پرابلم جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ شرم آنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایک یہاں پہ سیریز کھیلنے کے لیے ٹیم آتی ہے اور یہاں پہ وہ سیکورٹی کنسرن کے اوپر آپ اسے مطمئن نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے وزیر اعظم کا حال یہ ہے کہ کوئی اس کا فون سنتا نہیں ہے، کوئی اسے فون کرتا نہیں ہے، اور آج نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے جو ہے اس کا فون سنا لیکن اس کی بات کو جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ یہ ہماری عزت ہے، یہ ہے ہم ایک ایٹمی قوت، یہ ہے ہم جو ہے وہ ایک اسلامی مملکت، اور ہمارا حال جو ہے وہ آپ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ تو جب وہاں پہ صحافیوں کو دن دہاڑے اٹھا لیا جائے گا اور اس کے بعد ملزموں کو نہیں پکڑا جائے گا، جب صحافیوں کو جو ہے وہ گولیاں ماری جائیں گی اور ملزموں کو پکڑنے کا وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات وعدہ کریں گے پوری قوم کے سامنے اور ان کو پھر نہیں پکڑا جائے گا، تو پھر وہاں پہ اس قسم کے جو ہے وہ پھر حالات تو آپ کو جو ہے وہ دیکھنے پڑیں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کہاں سے رپورٹ آ گئی کہ یہاں پہ سیکورٹی کنسرن ہے، ہم نے تو سارے وہاں پہ جو ہے وہ اسکواڈ وغیرہ لگائے ہوئے تھے، سارا انتظام کیا ہوا تھا، ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا سیکورٹی کنسرن کیسے پیدا ہو گیا۔ وہ بھائی سیکورٹی کنسرن ایسے پیدا ہوتا ہے نا، آپ نے تو اپنے کان اور آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو دنیا نے تو بند نہیں کی ہوئی، دنیا تو دیکھ رہی ہے نا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ اوقات ہے آپ کی کہ افغانستان میں جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ شاہ محمود صاحب قریشی صاحب جو ہیں وہ پھولے نہیں سماتے کہ جی ہم نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اوقات آپ کی یہ ہے کہ اقوام متحدہ جب افغانستان کی ایشو کے اوپر میٹنگ کرتی ہے تو وہاں پہ آپ کو بلاتی نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ملتی ہے آپ کو۔ تو یہ اور جہاں پہ آپ کا زور چلتا ہے، یہ زور آپ کا چلتا ہے کہ آپ جس کو چاہیں اس کو جو ہے وہ آف ایئر کروا دیں۔ یہاں پہ حامد میر کے آپ کے خلاف آپ کی طاقت پوری ہے، طلعت حسین کے اوپر پوری ہے، دوسرے جتنے بھی ہمارے جو چینلز ہیں یا صحافت کے ادارے ہیں ان کو گردن مروڑنے، ان کا بازو مروڑنے کے لیے آپ پوری طرح سے جو ہے وہ طاقتور ہیں، لیکن ادروائز جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ کوئی آپ کو سنتا نہیں ہے، کوئی آپ کو سننا چاہتا نہیں ہے، اور کوئی جو ہے وہ آپ کی بات کو ہے جو وہ مانتا نہیں۔ اور حالات یہ ہیں، اب معاشی طور پہ ڈالر جو ہے وہ 170 پہ پہنچ گیا۔ آپ مجھے، اور یہ لوگ نہیں کہہ رہے، تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، جو پہلے کہہ رہے تھے کہ 170 پہ پہنچے گا وہی اب یہ کہہ رہے ہیں، وہ 200 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اب 200 کے اوپر جا کے رکے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ 200 کے اوپر ڈالر پہنچے گا اس کے بعد کیا حشر ہوگا اس ملک کا؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سلیکٹڈ ٹولہ ہے یہ جتنی دیر اس ملک کے اوپر مسلط رہے گا یہ جو ہے اس ملک کی تباہی جو ہے وہ کرتا رہے گا، اور خدا نہ خواستہ جو ہے یہ تباہی جو ہے ایک خاص لیول کو جب عبور کرے گی تو اس کے بعد شاید پھر جو ہے اس کی بہتری کے لیے وہ چانسز بھی جو ہے وہ پیدا نہ ہو سکے۔ اب 200 کے اوپر اب پیٹرول آپ دیکھ لیں، یعنی بجٹ میں میں خود وہاں پہ بطور ممبر موجود تھا، وزیر اعظم صاحب وہاں پہ موجود تھے، باقی ساری حکومت موجود تھی، تو یہ وزیر خزانہ صاحب نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا کہ جی پیٹرول کی قیمت ہم نہیں بڑھائیں گے، یہ اس لیے نہیں بڑھائیں گے کہ اس کی قیمت بڑھنے سے جو ہے وہ پر ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ آتے آتے اب یہ دوبارہ جو ہے یہ 5 روپے کل بڑھا دیے ہیں، تو اب تو پھر وہی سونامی آئے گا جس کا عمران خان صاحب پوری قوم سے وعدہ کرتے رہے ہیں کہ ہم سونامی لے کے آئیں۔ تو یہ سونامی جو ہے میرا خیال ہے کہ اب
جو ہے یہی اب لانے کی یہ ساری جو ہے وہ پیش بندی کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو میڈیا کے اوپر پیمرا کے ذریعے سے اور یہ اٹھا لینے، اب ایک وہ 3 سال کا بچہ ہمارے صحافی بھائی جو پچھلے 2.5 سال سے جو ہے وہ اپنا اغوا ہیں، ہاں، اور ان کا یہ پچھلے دنوں میں ہائی کورٹ میں کیس پیش ہوا تھا. تو اس کے کیس کی پیروی کرتے کرتے ان کی بیوی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ فوت ہو گئی، اور اب 3 سال کا بچہ ہے. دادی اس کو جو ہے وہ لے کے آئی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں تو خود عمر کے اس حصے میں ہوں، یہ بچہ جو ہے یہ والد کے بعد اس کی ماں جو ہے وہ گھر کو بھی چلا رہی تھی، اسے بھی پال رہی تھی، اپنے خاوند کی جو ہے وہ پیروی بھی کر رہی تھی. تو اب بتائیں میں کیا کروں، اب میرے پاس کیا ہے، میں اس کو کیسے سنبھالوں. تو یہ جو ظلم ہے، یہ جو جس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی آف ایئر کروایا جاتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ اداروں سے نکلوایا جاتا ہے، یہ جو ظلم ہے، اب یہ ظلم روا رکھا جانا، اس کو اور جو ہے وہ جاری رکھنا یہ ناممکن ہو رہا ہے. یہ ناممکن ہو رہا ہے. تو اب اس کو لیگلائز کرنے کے لیے جو ہے یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پہ جو ہے یہ ڈاکومنٹ یا یہ لا جو ہے یہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے حسب ثابت حسب روایت جو ہے وہ صحافی برادری جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اس نے جو ہے وہ علم بلند کر لیا ہے. اب یہ بھی نہیں ہو سکے گا، اور باقی بھی جو ظلم کے جتنے ضابطے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ضابطے جو ہے وہ کٹیں گے، وہ ضابطے بھی جو ہے وہ ٹوٹیں گے. آپ کے ساتھ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی، سیاسی جماعتیں ہی نہیں، باقی سیگمنٹ آف سوسائٹیز بھی. ہمارا لائر ونگ ہے، ان کے صدر سے میری ابھی بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وکلا برادری میں اس بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ جوش خروش اور کمٹمنٹ ہے. اور میں آپ کی جو لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے، میں ان سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ ہماری وکلا برادری، میں خود ذاتی طور پہ وکیل ہوں، وکلا برادری جو ہے وہ بھی اس معاملے میں بہت زیادہ کنسرن ہے. آپ اس کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کریں. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل ہیں. PMLN میاں شہباز شریف صاحب کا اور میاں نواز شریف صاحب کا مجھے یہ پیغام، بلکہ یہ مجھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے وہاں پہ جا کے یہ 2 ٹوک انداز میں کہ PMLN آپ کی اس جدوجہد میں قدم بقدم آپ کے ساتھ ہے، اور ہر مرحلے پہ جہاں پہ جیسی ہماری آپ کو ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور اس ظلم اور زیادتی کو جو ہے وہ ہر قیمت پہ جو ہے وہ روکیں گے. وکلا بالکل آپ کے ساتھ شامل ہے. ان کو اور مزید جو ہے وہ آپ کوآرڈینیٹ بھی کریں، ان کو لانگ مارچ کی دعوت بھی دیں. انشاءاللہ تعالی تمام سیاسی جماعتیں اور تمام سیگمنٹوں کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور انداز میں آپ کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس ظلم کو روکنے میں سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے. شکریہ جانا سوانا صاحب، بڑی تفصیل سے انہوں نے صحافتی اداروں پہ جو وہ آج کل جو جبر اور ظلم اور اس پہ بھی روشنی ڈالی، اور